الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، کل ہم نے سورہ یاسین کا تعارف پڑھا ہے۔ آج ہم سورہ یاسین کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ سورہ یاسین کا آغاز حروف مقطعات میں سے ہو رہا ہے۔ اس کے متعلق علماء مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ یہ سورت کا نام ہے، یعنی یاسین سورت کا نام ہے، قرآن کے اسماء سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے۔ یاسین کا معنی لغت طے میں یا انسان ہے، اور اس سے مراد انسان کامل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ سے ہے۔ ابو بکر ورا کہتے ہیں یہ مخفف ہے یا سید البشر کا۔ علامہ علوسی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، دینے والا اللہ تعالیٰ اور بانٹنے والا میں ہوں۔ اس حدیث پاک کے مطابق کائنات کے جسم میں حضور دل کی مانند ہیں، یعنی کائنات ایک جسم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے دل ہیں، اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ تو کتنا لطیف اور پیارا آغاز ہے اس سورت کا کہ قرآن کے دل کو ساری کائنات کے دل کے ذکر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ والقرآن الحکیم، فرمایا ہے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کفار مکہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور طرح طرح کے الزامات اور استحالے پیش کرتے تھے۔ یہاں رب العالمین نے قسم اٹھا کر اپنے رسول کی رسالت کی شہادت دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے، اے انسان کامل یا اے عرب و عجم کے سردار، مجھے اس قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ ان برگزیدہ
انسانوں میں سے ہیں جن کو میں نے رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اور مجھے قرآن حکیم کی قسم کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یقیناً علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ تو دو باتیں ان آیات کریمہ سے یہ ثابت ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر اس کتاب مقدس کی، اس قسم سے اس کتاب مقدس کی اہمیت و تعظیم واضح ہوئی، اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کی شہادت دیتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کافر نہیں مانتے تو نہ مانے، میں جب آپ کا رب، میں رب کائنات قسم اٹھا کر میں فرما رہا ہوں کہ آپ ان برگزیدہ رسولوں میں سے ہیں جن کو ہم نے کتابیں دے کر بھیجا، اور آپ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یعنی پتہ چلا کہ جتنے بھی رسول آئے، سب رسولوں کا دین ایک ہی تھا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان کرنا۔ شریعت الگ الگ تھیں لیکن دین ایک ہی تھا، عقیدہ ایک تھا۔ تو قسم اٹھاتے ہوئے رب العالمین نے صرف والقرآن نہیں فرمایا، بلکہ والقرآن الحکیم فرمایا، یعنی قرآن جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے یہ کوئی عام قسم کی کتاب نہیں، بلکہ یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ یا یہ ایسی محکم کتاب ہے کہ باطل کسی گوشہ سے اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ آسمانی پہلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، آج آپ کو کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہیں ملے گی، سب کے اندر جو تبدیلیاں ہو چکی، تعریفیں ہو چکی، لیکن قرآن مقدس وہ کتاب ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ رب العالمین نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قیامت تک دشمنان اسلام لاکھ کوششیں کر لیں، کسی گوشے سے بھی اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اور مظہری قرطبی آپ لکھتے ہیں یہ کسی فلسفی، کسی دانشور، کسی سحر ادیب کی تصنیف نہیں، یعنی یہ کسی جادوگر کی یا کسی شاعر کی تصنیف نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، بلکہ اسے عزیز و رحیم نے نازل فرمایا ہے۔ اور تنزیل فعل معذوف کا مفعول مطلق ہے، عزیز و رحیم نے اسے کیوں نازل فرمایا؟ بتا دیا کہ اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے، تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ عزیز رحیم نے اس واسطے اس لیے نازل فرمایا
تاکہ آپ ڈرا سکیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو طویل عرصہ سے نہیں ڈرایا گیا، اس لیے وہ غافل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اس مقصد کے لیے نازل فرمایا کہ ایسی قوم کو بر وقت خبردار کر دیا جائے جن کے پاس عرصہ دراز سے کوئی ڈرانے والا اور خواب غفلت سے بیدار کرنے والا نہیں آیا۔ اور یہ کون ہیں جن کو عرصہ دراز سے نہیں ڈرایا گیا؟ یہ اہل عرب ہیں، اہل مکہ، جن کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی عقل خدا داد سے کام لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ارد گرد دلائل توحید کا گلشن آراستہ تھا، لیکن اس کی طرف بھی انہوں نے توجہ نہ کی۔ ان کے تجارتی کاروانوں کا گزر ان اجڑی ہوئی بستیوں پر بھی ہوتا تھا جن کے اداس کھنڈر جو ہیں اپنے بنانے والوں کی داستان عبرت ان کو سناتے تھے، لیکن کسی نے ان سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ جو مکہ کے ارد گرد کی بستیاں تھیں، جو اللہ کے عذاب سے ملیا میٹ ہو گئیں، ان سے اہل عرب کا گزر بھی ہوتا تھا اور وہ دیکھتے تھے، لیکن یہ چیزیں دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے، یعنی عبرت حاصل نہ کی انہوں نے۔ اور بے بہا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دلائل تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو اعلان کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی اندر یہ فکر پیدا نہ ہوئی، تو رب العالمین نے فرمایا لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ ہم نے اس کتاب مقدس کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ڈرا سکیں اس قوم کو کہ جن کے آباء و اجداد کو طویل عرصہ گزر چکا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے خبردار کیا، فرمایا ان کو بر وقت خبردار کر دیا جائے۔ یہ ہے قرآن مجید کا منشور۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔